السلام علیکم. فیئر اینڈ اسکوائر. ایلس ان ونڈرلینڈ ایک بڑی انگریزی کی بہترین تخلیق تھی. تو میرا خیال ہے پاکستان بھی ہر لحاظ سے ایک بہترین تخلیق ہے. یہ بھی ونڈرلینڈ ہے، لینڈ آف ونڈرز ہے. اس میں ایسے ایسے عجوبے، ایسے ایسے عجائبات پائے جاتے ہیں، انسانوں کی شکلوں میں، فیصلوں کی شکلوں میں، آئین کی تشریح اور تروڑ مروڑ کی شکل میں، اناؤں کی شکل میں، دلائل کی شکل میں، وضاحتوں کی، تعویلوں کی شکل میں، اور کچھ ایسے عقائد کی شکل میں جن کا آپس میں بھی کوئی تال میل نہیں ہوتا، اور میرے حال تفرقہ بازی کی شکل میں، فرقہ واریت کی شکل میں کئی اشکال ہیں. تو میں اس کو دیکھ رہا تھا آج کل کے جو سارے موضوعات چل رہے ہیں. آج ایک پرانے سپریم کورٹ بار کے بہت بڑے عہدیدار جو ہیں وہ کہہ رہے تھے، غالباً کوئٹہ میں یا بلوچستان میں کسی جگہ پہ وہ خطاب کر رہے تھے کہ ایک سازش زیر زمین چل رہی ہے. تو میرا حال وکیلوں کو تھوڑی سمیل ہو جاتی ہے سازش کی، کہ کچھ لوگ ایسے جو یعنی کہ فیور میں ہیں چیف جسٹس عطا بندیال کی، وہ چاہ رہے ہیں، اور وہ پی ٹی آئی والے ہیں، یعنی کہ وہ 2/3 اکثریت جس طرح کی پاپولیرٹی بنی ہوئی ہے ان کی، اس کو حاصل کر لیں، جلد از جلد الیکشن کرا کے، اور پھر چیف جسٹس کا ٹینیور 3 سال کا کر دیں. یعنی کہ اس میں یہ ہوگا کہ جب اگر انہوں نے ستمبر میں ریٹائر ہونا ہے تو پھر مزید 1-2 سال انہیں اور مل جائیں گے، جس کے دوران جو نیکسٹ سینئر پیونے جج ہیں یعنی جسٹس قاضی فائزی صاحب وہ ریٹائر ہو جائیں گے. اچھا، بہرحال یہ باتیں سننے کی حد تک، کہنے کی حد تک ایک کانسپریسی لینڈ کا ہمیں اندیا دیتی ہیں کہ ونڈر لینڈ تو ہم ہیں ہی، لیکن لینڈ آف کانسپریسیز بھی ہیں. کانسپریسی تھیوریز کہہ لیں چلیں، لیکن میرے حال صرف تھیوریز نہیں ہیں، کانسپریسیز ایسی ہوتی ہیں. کسی کو ہٹوانا ہے، کسی کو لگوانا ہے، اور کسی کو تاحیات نااہل کرنا ہے، کروانا ہے. اس طرح کی سٹوریاں بنا لی جاتی ہیں. کسی کو گھنٹے کے لیے نااہل کرنا ہے، کسی کو ایک ٹرم کے لیے کرنا ہے. یہ سارا اس میں یکسانیت کہیں دکھائی دیتی ہے. یکسانیت ایک تھوڑی سی ہوتی تو غیر فطری چیز ہے، لیکن قانون کے اطلاق میں یکسانیت کا پرنسپل جو اصول ہے وہ سب سے مقدم سمجھا جاتا ہے. اور دوسرا محرکات کا، کہ کسی بھی اقدام کے پیچھے محرک کیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہاں تو واقعی یکسانیت نہیں ہے، ایک لیڈر کو حیات نااہل کر دیا جاتا ہے. یہ تو ایسے لگتا ہے کہ میں جیسے کہتا ہوں پالیٹکس آف وینڈیٹا، یعنی انتقام کی سیاست. تو میرا اب انتقام کا انصاف بھی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یعنی انصاف بھی انتقام پر مبنی ہے، کہ کسی ایک جج نے ماضی میں کسی خار بازی سے کو غصہ کر کے جب بہت زیادہ بااختیار ہوا تو وہ غصہ نکال لیا. تو ہم غصے ہی نکال رہے ہیں میرا حال ہے. کوئی کسی شکل میں نکال رہا ہے، کوئی کباب پہن کے نکال رہا ہے، کوئی یونیفارم پہن کے نکال رہا ہے، کوئی کسی اور طرح کو اپنا قلم استعمال کر کے، کوئی اپنا یوٹیوب کے ذریعے. پھر جیسے کسی ایک پروگرام میں تھا، ایک سابق جرنیل تھے، جب ان سے پوچھا گیا جی الیکشن مسائل کا حل، انہوں نے کہا کہ سب مسائل کا حل ہے. جب میری باری ہے میں نے کہا جی فساد کا حل ضرور ہے، مسائل کا حل تو میرا خیال ہے ان میں سے کسی بھی سیاستدان ہینڈسم کے پاس بھی نہیں ہے، عورتوں کے محبوب جو ہمارے جو لیڈر ہیں ان کے پاس بھی نہیں ہے، اور دوسروں کے پاس بھی نہیں ہے. وہ روڈ میپ دکھائی نہیں دیا. تو ہے کوئی روڈ میپ؟ تو وہ جنرل صاحب ریٹائرڈ دفاعی تجزیہ کار بڑے ہائی پروفائل فرمانے لگے کہ میرے پاس خفیہ اطلاعات ہیں کہ ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے اگر عمران خان حکومت میں ہے. اب یہ جو خفیہ والی بات ہے، جیسے کچھ چند ایک ہی ہیں وہ ایسے علماء کرام کو ایک دم آسمان سے ایک دم کھینچ کے کوئی ایک دم حکایت سی وہ پیش کر دیں، تو جس کا کوئی توڑ ہی نہ ہو، اور جس سے آگے ویسے خوف آ رہا ہو جس کو رد کرنے میں یا ڈیبیٹ کرنے میں. تو تقریباً یہ وہی بات تھی کہ جی میرے پاس خفیہ اطلاعات ہیں. تو حالانکہ خفیہ اطلاعات تو ٹھیک ہے، خفیہ اداروں کے پاس بھی ہوتی ہیں، جرنلسٹ کے پاس بھی ہوتی ہیں، ہمارے پاس بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے کہ جی بس حالات بدل جائیں گے
وہ جو 50 لاکھ نوکریوں کے بجائے 50 نوکریاں بھی نہ دے سکا، اس کو ایک دم کئی نوکریاں بھی آ جائیں گی بیٹھے بٹھائے. اور جیسے وہ مداری تماشا دکھاتے ہوئے کہتا تھا کہ ابھی میں 1 گھنٹے میں آم کا پودا اگا کے دکھاؤں گا زمین سے، اور اوپر آم بھی لگا ہوگا. تو مجھے وہ مداری لگتے ہیں ہمارے کچھ لیڈرز، خاص طور پہ عمران خان. تو وہ پودا تو ابھی تک نہیں لگا نہ وہ آم، حال بتا وہ اپنے دور پہ آم ان کو بڑے میسر ہیں، کھٹے میٹھے ہر طرح کے، اور ان کے چاہنے والے اتنے ہیں. آج ایک ریلی نکلی، اس میں بھی اچھے خاصے لوگ تھے. تو اس لیے وہ جو پاپولیرٹی کی متھ لوگوں نے بنائی ہے کہ جی وہ ان کی پاپولیرٹی کم ہو گئی ہے، وہ میرا خیال ہے اتنی زیادہ ساؤنڈ نہیں ہے. پاپولیرٹی بہت زیادہ کم نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے ہاں پاپولیرٹی کی ویوز اور پاکٹس ہوتی ہیں. جیسے جہاز جہاں چلتا ہے کوئی ایئر پاکٹس ہوتی ہیں، کہیں پہ ایئر پریشر ہوتا ہے، کہیں پہ خلا ہوتا ہے. تو ابھی تک جیسے کہ خود پی ڈی ایم کی حکومت کہتی ہے کہ ہم نے چیلنج قبول کر کے عدم اعتماد کرا کے حکومت لے لی، جس سے ہمیں بہت زیادہ ہماری سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچا. ریاست ہم نے بچا لی لیکن سیاست ہم نے کھو دی. یہ تو ہوا ہے، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پاپولیرٹی گراف نیچے گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے ہاں اندرونی خواہش اور اس سے پیچھے اس سے ساتھ ساتھ ایک کوشش بھی ہے کہ الیکشن کچھ دیر بعد ہوں، جس میں کچھ آئی ایم ایف سے، کچھ دیگر ممالک سے مالیاتی امداد کا، اسسٹنس کا، کوآپریشن کے معاملات ہو جائیں، تو اور پھر بجٹ آ جائے، اس میں ریلیف دے دیا جائے، تو کافی حد تک وہ داغ دھل جائیں اور وہ سیاست بھی بچ جائے. ریاست تو بچ ہی جائے گی. تو ریاست بچنے کی ایک اور شکل آج بنی کہ آج جیسے وزیر اعظم نے اعداد و شمار کی بنیاد پر تھرڈ بازی نہیں کی. یہ میری ریسرچ ہے کہ تقریباً 3 کروڑ میٹرک ٹن گندم کی پیداوار کی خوشخبری سنائی قوم کو. اور حالانکہ بہت سے لوگ جو اینٹی پی ڈی ایم تھے، حالانکہ پی ڈی ایم نے تو فصل پھر بھی نہیں اگانی تھی وہ، لیکن یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ ایسے منحوس ہیں کہ یہ ملک میں آئے ہیں تو زوال آ گیا، فلڈ آ گیا، اور جناب یہ دیکھیں تباہی آ گئی، فصل برباد ہو گئی. اس بربادی میں بھی اللہ پاک نے آباد کاری کر دی آپ کی. اور پنجاب میں تو اپنی ضرورت سے زائد گندم پیدا ہوا، سندھ میں بھی وافر ہوئی ہے جو شاید وہ بھی ضرورت سے زائد ہے. تو ملک کی اب گندم کے لیے ہمیں درآمد آدمی کرنی پڑے گی. ہاں البتہ افغانستان کو ہمیں سمگلنگ روکنی پڑے گی، کیونکہ وہاں ہمارا بہت سا ایک سیاہ باب ہے یہ ہمارے پاکستان کی تاریخ کا، اور بلکہ باب دروازہ کہہ لیں، یعنی تو چیپٹر ہوتا نا. پاکستان افغانستان کی استحکام ضروری تو ہے ہمارے لیے، جیسے آج تاجکستان یا کسی اور اس طرح کے وسطی ایشیائی ریاست سے پاکستان کو سستی مائع گیس کی درآمد شروع ہو چکی ہے. یہ بھی خوشخبری ہے. تو اس طرح کے اقدام اور آئی ایم ایف سے ڈیل اور باقی ممالک سے جو چیزیں، جیسے روس سے بھی خام تیل سستا، اور میرے ایک دوست بتا رہے تھے 1/3 کی قیمت پر آنے کے جو سارے سلسلے شروع ہو چکے ہیں، ان دی پروسیس ہیں. تو اس سے بھی خائف ہیں ہمارے پی ٹی آئی والے، وہ کہ ان کی پاپولیرٹی میں عمران خان کی بہت زیادہ ڈنٹ نہیں پڑا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ پاپولیرٹی کے زوم میں وہ ہر چیز کو تخت و تاراج کیے جا رہے ہیں. جیسے آج انہوں نے ایک نیا اعلان کر دیا ہے، لوگوں کا ہجوم دیکھ کے ریلی کو خطاب کرتے ہوئے کہ جناب اب 14 مئی تک اگر اسمبلی ڈیزالو نہ کی گئی، اسمبلیاں اب تو باقی اسمبلیوں کو بھی ڈیزالو کرانے لگے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے گول سی بات کر دی ہے، تھوڑی سی پاسنگ ریفرنس کے ساتھ ہی کہا کہ اگر 14 مئی تک پنجاب اور کے پی میں انتخابات نہ کیے گئے، اور کے پی میں تو آئین کا اطلاق ہی نہیں ہوا، بلکہ پنجاب میں بھی ہوا تو 90 دن گزارنے کے بعد ہوا، وہ بھی سپریم کورٹ کی طرف سے. تو یہ جو جب ہم ہر بال سپریم کورٹ کی گیند میں پھینک دیتے ہیں، تو ایک لفظ میرے ذہن میں اختراع آتی ہے، ایس او پی. ہمارا ملک کہتے ہیں نا جی، ہر سارے ملک میں ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ایک انتظام، ایک سسٹم ہوتا ہے جس کے لیے ایس او پیز بنے ہوتے ہیں، یعنی وہ طریقہ ہائے کار ہوتے ہیں جس طرح ایک کام کو چلانا ہے، جس طرح ایک تنظیم کو چلانا ہے.
جس طرح ملک کے کسی محکمے کو یا کسی سسٹم کو چلانا ہے تو ایس او پی سے ہوتا ہے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر. تو میں نے جو اختراع کیا ہے، جو اختراعوں کا مجھے کچھ ملکہ حاصل ہے، تو میں نے کہا کہ ہمارا ملک چل رہا ہے ایس او سیز اور ایس او ایمز پر، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ کلچر. تو ہمارا جو کلچر ہے وہ کیا چل رہا ہے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ، وہ ہر چیز پہ حاوی ہے. وہ اچانک ہی بس آپ نے ایبسلوٹلی ناٹ کہہ دیا، مکمل حقیقی آزادی کہہ دیا، فیشن کے اوپر جو بھی بات ہے فیشن کے طور پہ کہہ دی، لو جی لو فلانا مر گیا، فلانا لگا گیا، فلانی پارٹی ٹھنڈی ہو گئی، ختم ہو گئی. یہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ کلچر ہے. فٹافٹ گل بہا دینی، فٹافٹ کسی کو آسمان پہ لے جانا، کسی کو زمین پہ پھینک دینا، اور بغیر تحقیق کے جڑی مرضی گل کہہ دینی. تو دوسرا ہے ایس او ایم، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ مائنڈ سیٹ، ذہنیت. تو یہ چیزیں ہیں ایس او پی کے مقابلے میں ایس او ایم اور ایس او سی، اس سے ہم چل رہے ہیں.